اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس سے ایک ٹاپک کا آغاز کیا تھا جو ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، آج کے دور کا برننگ ٹاپک ہے، اور خاص کر کورونا کے بعد تو اس کی بڑی اہمیت ہے اس ٹاپک کی، اور وہ ہے اولاد کی تربیت۔ کیونکہ کرونا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک الگ ہی تبدیلی آئی ہے، اور خاص کر بچوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضرورت ہے کہ اس دور میں، آج کے اس دور میں ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو قرآن دو تصورات دیتا ہے اولاد کے بارے میں، ایک ہے کہ وہ نعمت ہے، دوسری ہے کہ وہ فتنہ ہے، دشمن ہے، اور تمہارے آخرت برباد کرنے کا سبب بھی بننے والا ہے۔ تو بہرحال نعمت کو، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں انہوں نے دنیا کی کسی بھی چیز کو نہیں چاہا، کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ سے طلب نہیں کی سوائے اولاد کی نعمت کے۔ اولاد کے بارے میں انبیاء کرام نے بھی اللہ رب العزت سے طلب کی ہے۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو آسانی سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے انہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس نعمت کو سمجھنا ہے تو ان سے پوچھے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ تو یعنی کسی بھی نعمت کی سمجھ انہی کو ہوتی ہے جن کے پاس اس کی وہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو قدر ہے پیسوں کی، صحت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اس کو قدر ہے صحت کی، وقت جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کو قدر ہوتی ہے وقت کی، اسی طرح اولاد جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو قدر ہوتی ہے اولاد۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کا ہم شکر گزار بنے، نعمت کو نعمت کی طرح استعمال کرنے کا علم اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، یہ تمہاری اولاد تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی۔ تو اولاد سے ماں باپ کے لیے جنت کا سبب بھی بنتی ہے، اولاد ماں باپ کے لیے جہنم کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو انبیاء کرام نے اس نعمت کو طلب کرنے کا ریزن کیا ہے؟ انبیاء کرام کا ریزن کچھ اور ہے، اور ہم سب جو چاہتے وہ ریزن کچھ اور ہے۔ انبیاء کرام نے کیوں چاہا، کیوں طلب کی اس نعمت کو؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بعد خیر کا جو سلسلہ ہے وہ باقی رہے، اس نعمت کے چلتے ہماری آخرت کی جو کمائی ہے اس میں اضافہ ہوتے جائے۔ تو یہ انبیاء کرام کی سوچ تھی، اس وجہ سے وہ نعمت کو طلب کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کی، امت کی یہی سوچ ہو اولاد کے بارے میں کہ وہ ہمارے بعد ہم خیر چھوڑ کے جائے دنیا والوں کے لیے، اور وہ ہماری آخرت میں ہماری نیکیوں کا اضافہ بنے، آمین۔ تو پہلا جو تھا 1 سے 7 سال تک، جو کہ ریکارڈر ہوتا ہے، بچہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے ہر چیز، انہیں پیدا ہوا چھوٹے سے انفانٹ کو بھی دیکھے، جب نظر ٹکتی ہے اس کی تو دیکھنے لگتا ہے، دیکھنے لگ رہا ہے مطلب وہ آبزرو کرنے لگ رہا ہے۔ تو اس لیے کیا بتایا گیا، 1 سے 7 سال تک گود میں اٹھا کر رکھو، ان سے کھیلو، اور صحابہ کرام
ان بچوں سے کھیلتے تھے، گودوں میں اٹھا کے رکھتے تھے، پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے۔ جتنی بھی ٹاپک ہے ہماری وہ 1 سے 7 سال کی ہے۔ جس نے 1 سے 7 سال تک محنت کر لی، بچے کو پروان چڑھا دیا، وہ بنا دیا جو 1 سے 7 سال میں بنانا ہے، آگے کی محنت اتنی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ 1 سے 7 ایئرس وائٹل رول ادا کرتے ہیں بچے کی زندگی میں، تو ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے 7 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہم یہ 7 سالوں کے بعد تربیت کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، اس میں ہم پوائنٹ وائز دیکھیں گے کس طریقے سے کریں۔ ایکچولی یہ 7 سالوں میں بچہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بچہ جیسے ایک ایمٹی باکس کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بنتی ہے تو وہ ایمٹی ہوتی ہے نا۔ پہلے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، جس موبائل سے آپ سن رہے، اس میں یہ پروگرام انسٹال ہونے کے پہلے وہ کیا تھا؟ خالی تھا، ٹھیک ہے، خالی تھا۔ پھر اس میں پروگرام انسٹال ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں آیا، پھر ہم نے ساری چیزیں انسٹال کرتے گئے۔ جو جو ہم نے انسٹال کیا وہ چیزیں ہیں اس میں۔ اپنے ہاتھ میں موبائل جو ہے اسی سے مثال کو سمجھیے۔ تو بچہ اس طریقے سے خالی باکس کی طرح ہوتا ہے، خالی گیجٹ کی طرح ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہم جو ڈالتے جاتے ہیں وہ اس میں سٹور ہوتے جاتا ہے۔ خالی ڈبہ ہے، اس میں جو آپ چیزیں بھرتے جائیں گے وہ چیزیں اس میں جاتی جائے گی۔ تو بچہ شروع 1 سال میں جو ہے، جیسے جیسے نظر اس کی ٹکتی ہے تو ایمٹی باکس کی طرح ہوتا ہے، نظروں سے ساری چیزیں آبزرو کرنا شروع ہوتا ہے۔ آبزرو کرنا، سٹور کرنا، آبزرو کرنا، سٹور کرنا، یہ چیز اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے بچہ چھوٹا ہے، پلنگ پہ لیٹا ہوا، ابھی اس کو پلٹنا بھی نہیں آ رہا ہے، رینگنا بھی نہیں آ رہا ہے، تو ماں پھرتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کیا چل رہا ہے، کیا ہے، تو جو جو دیکھتا ہے وہ اپنے اوپر اندر ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس کی آبزرویشن سکلز بہت شارپ ہوتی ہے اور پیک پر ہوتی ہے، پتہ ہے۔ آبزرویشن سکلز بھی ہوتے ہیں نا، آبزرو کرنے کا، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا۔ چھوٹے بچے، ابھی پلٹنا بھی اس کو نہیں آ رہا ہے، پیک پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، آبزرویشن سکلز اتنی نہیں ہوتی جتنی ان بچوں کی ہوتی ہے، اور وہ کاپی کیٹ بنے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے پلٹ رہے، آپ ان بچوں کے ساتھ جو بھی کرو، جو بھی ہم کرتے ہیں، کچھ آوازیں نکالتے ہیں تو بچے بھی آواز نکالتے ہیں، کچھ ایکشن کرتے ہیں تو بچے بھی وہ ایکشن کرتے ہیں۔ تو یعنی بچہ کاپی کیٹ بنا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا نا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، نہیں پتا۔ اگر کوئی کہیں سے زور کی آواز آ گئی تو بچے فوراً آس پاس میں جو بھی انسان ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں ہے تو ماں کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی فیملی ممبر ہے اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں اس آواز سے، مطلب وہ خوف کی آواز ہے، ماں ڈر دکھاتی ہے آنکھوں میں، تو بچہ سمجھتا ہے اچھا اس آواز پہ مجھے ڈرنا چاہیے، یہ انسٹال ہو گئی اس کے اندر۔ کوئی اور آواز آئے جس سے ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ اپنے اندر انسٹال کرتا ہے کہ اچھا یہ آواز ایسی ہے جس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے، وہ اندر اس کے ریکارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر سٹور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سٹوریج کا ہے ٹائم، آبزرویشن کا ٹائم ہے بچے کا، اس وقت پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا تعارف کروانا چاہیے، چھوٹا چھوٹا۔ ایک تو یہ بڑی جو بیماری ہے اپنے خاص کر انڈیا پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، یہ ہے بچے کو جلدی بڑا نہیں ہونے دیتے، اور خود 40 سال کے ہو گئے تو بوڑھے کہلانے پر تل جاتے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی۔ بچہ 5 سال میں بھی بچہ ہے، 10 میں بھی بچہ ہے، 12 میں بھی بچہ ہے، 15 میں بھی بچہ ہے، 20 میں بھی بچہ ہے، 25 میں بھی بچہ ہے۔ ارے بھائی اس کو بڑا ہونے دو، نہیں ہونے دیتے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ تو یہ کر کے ہم اس کی تربیت بگاڑ رہے، یہ باتیں تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو کر کے اس کی ہم تربیت نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے بچوں کو تربیت کے راستے سے ہٹانے کا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ چھوٹا ہوتا ہے
دیکھتے رہتا ہے تو اللہ لا الہ الا اللہ اس کی تلقین کرتے رہنا، بولتے رہنا اس کے سامنے. جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا، مائیں کیا کرتی ہے، خاندان والے کیا کرتے ہیں، مما بولو، بابا بولو. تو ایسے یہ مما بابا سے پہلے لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس انسان کا پہلا لفظ اور آخری لفظ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، وہ جنت اس پر واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بچے سے مما بابا سے پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی جب وہ گراسپ کر رہا ہے اسی ایج میں اللہ کی پہچان کروانا، چیزوں کو بتا کر اللہ کی پہچان کروانا. دیکھو یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، سب سنتا ہے، وہ اس کے سامنے بات کرتے جائے. ایسی باتیں کریں گے تو وہ تربیت ہوتی رہ رہی، وہ اپنے اندر انسٹال کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے اللہ اللہ اللہ، کیا ہے اللہ نہیں پتہ لیکن سن رہا ہے. اور ماں اللہ کے نام سے عزت اس کے زبان سے نکل رہی ہے، تعظیم نکل رہی ہے، تو بچہ وہ گراس کرے گا، اچھا اللہ تو اللہ یہ چیز ہے، کوئی خاص ہے. توحید کی دولت اس کو دینا ہے. ہمارے 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، توحید کیا ہے نہیں پتہ، ایسا ہم پالتے ہیں نا. 20 سال میں بھی توحید کیا ہے پوچھے بچوں کو نہیں پتہ. ایسا پرورش ہو رہی ہے امت کی، اللہ کے بارے میں ہی تعارف نہیں دے رہے، اللہ کی پہچان نہیں کروا رہے. فرسٹ چیز ہم تربیت میں غلطی کرتے ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کروا کے. تربیت کی شروعات ہم اللہ کی توحید سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی خوف سے. جھوٹ نہیں بولنا بیٹے اللہ ناراض ہوگا، یہ نہیں کرو بیٹے، یہ کرو بیٹے اللہ خوش ہوں گے. نہیں کرو تو وہاں پہ جو کرنا ہے وہ بھی بات کرنا ہے. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ باتیں بتاتے جانا ہے. پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں. پہلے پوائنٹ ہے 1 سے 7 ایئرز تک شروع بچوں کو اللہ کی توحید سے کرنا ہے، اللہ کا خوف دلانا ہے، اور ہر چیز سے اللہ کی پہچان کروانا ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں ڈالنا. یہ اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں، اپنے اپنے گھر کے حساب سے، اپنے اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے اپنے زبان کے حساب سے پلان کر کے بچوں میں یہ ڈالے. ہر چیز کو ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لانگ ہو جائے گا ٹاپک. دوسرا پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا. کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو ماں کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کے آس پاس جو بھی ہے ان کے زبان سے نکلے. بچہ سن رہا ہے پھر گراسپ کرے گا، اچھا رسول کا نام آیا تو ہمیں ایسے درود پڑھنا ہے، ایسے ریسپیکٹ کرنا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں. ان کی محبت پہلے ڈالنا ہے. یہاں پہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت بچوں میں بچپن سے ہی، جیسے دیکھتے رہتا ہے ٹکٹکی لگا کر، تبھی سے اللہ رسول کی باتیں اس کے کان میں پڑتی رہنی چاہیے، نام پڑھتا رہنا چاہیے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے آخرت کا ڈر بچوں میں ڈالیں. یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے تو ایسے پنش کریں گے. تو آخرت کا ڈر بھی، ہاں ہم آخرت کا ڈر بڑوں کو نہیں ڈالتے، بچوں کو تو دور کی بات ہے نا. اپنے معاشرے میں ڈرانا نہیں، نہ بچوں کو ڈراؤ نہ بڑوں کو ڈراؤ آخرت سے. اسی لیے بے لگام گھوڑوں کی طرح امت گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہے دھڑلے سے، ہے کہ نہیں. تو آخرت کا ڈر ڈالیں گے، بچوں میں بھی ڈالنا ہے، امت میں بھی ڈالنا ہے، بڑوں میں ڈالنا ہے. تو بچوں کو شروع سے شروع کریں آخرت کا ڈر. آخرت کیا ہے، کدھر ہے، وہ بات کرتے جائیں اس کے سامنے. بچے کو لے کے مائیں گود میں اٹھا کر لاڑ کرتی ہے، ککوں پکوں ٹٹوں کچھ بھی آوازیں نکالتی ہے. ان آوازوں کے بدلے ایسے اللہ، رسول، آخرت، جنت، جہنم باتیں ہوتی ہیں نا، باتیں کرے بچے سے، بچے سنتے ہیں. اور ان چھوٹے بچوں کو باتیں سننا بڑا پسند آتا ہے. آپ باتیں کرتے جائیں ان کو گود میں لے کے، غور کرتے ہیں، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ، اس کو کیا بولنے کا، فضول باتیں بولنے کے بدلے ایسی باتیں کرے نا، تو وہیں سے تربیت شروع ہو رہی ہے. تو یہ فیڈ کرنے کا، اپنے اندر آبزرو کرنے کا مرحلہ چل رہا ہے.
تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے بچوں کو تربیت کرنے کا، ان کو لویبل ڈسپلن دے۔ یہ 7 سالوں میں محبت کریں، پیار کریں، لیکن ڈسپلن نہ چھوڑیں، ڈسپلن سکھانا نہ چھوڑیں۔ اور ڈسپلن بھی کیسے ہونا ہے؟ لویبل، پیار محبت سے طریقہ سکھانا۔ پیار محبت کیسے؟ جیسے اب رات میں سونا ہے، بچہ کوئی نہیں سو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو لویبل ڈسپلن کیا ہے؟ سارے گھر کے لائٹ آف کرنا، ماں بھی لیٹی ہے، باپ بھی لیٹا ہے، بہن بھائی سب لیٹے ہیں، اور دادا دادی کو بھی وہ لیٹا ہوا سوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو اب بچے کو یہ بتانا کہ بھائی رات سونے کے لیے ہے، سب سو رہے دیکھو، تو ابھی تمہیں بھی سونا ہے۔ اس طریقے سے تربیت کرنا۔ اور مائیں کیا کرتی ہے؟ بچے کو سو جا سو جا سو جا اتنی زور زور سے تپکتی ہے، خود اپنے ہاتھ سے موبائل چلاتی رہتی ہے، بچہ کیسے سوئے گا؟ وہ بھی موبائل دیکھنا، وہیں سے موبائل دیکھنا شروع ہو گیا، یہ تھپکتی ہے تھپکتی ہے تھپکتی ہے، خود موبائل چلاتی ہے، موبائل کی روشنی بچہ دیکھتا ہے، نہیں سوئے گا۔ ڈسپلن سے باز نہیں آنا، ڈسپلن رکھنا ضروری ہے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا یہ 7 سالوں میں نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ ڈسپلن میں رکھنا ہے۔ غلط ہے تو غلط کو غلط بتانا، صحیح کو صحیح بتانا ہے۔ 5th پوائنٹ ہے بچوں کو سٹریس سے دور کرنا ہے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ مجھے لگا ہے کہ بچے کو سٹریس سے دور رکھنا۔ سٹریس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کورٹیسول کا جو ہارمون ہے، وہ اس ہارمون سے کیا ہوتا ہے، یعنی بچہ جب سٹریس میں ہوتا ہے تو کورٹیسول ہارمون کیا کرتا ہے؟ آنکھیں لال، جب وہ ہارمون ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں لال ہوتی ہے، گلوکوز جو باڈی میں ہے وہ فلیکچویٹ ہوتا ہے، تو پھر مزلز میں نا بلڈ فلو ہونے لگتا ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو کیا کرے گا انسان؟ بچہ ہو بڑا ہو، کیا کرے گا؟ اٹھے گا، اٹھ کے بھاگنا ہے، اس کو اٹھ کے کچھ ایکشن کرنا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ۔ بچے کو ہم ہر وقت ڈرا ڈرا کے دھمکا کے رکھیں گے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ یا تو بھاگ جاتا ہے یا لڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، ڈراؤ تو بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو سٹریس موڈ میں رکھا ہے۔ یہ 7 سالوں میں سٹریس موڈ میں نہیں رکھنا بچوں کو۔ بھاگنا نہیں، آپ کے ڈرانے سے، آپ کی تربیت کرنے سے، آپ کے ڈسپلن سکھانے سے بچہ بھاگنا نہیں۔ تو یہ سٹریس موڈ جب آن ہوتا ہے، یہ ہارمون ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو بچہ یا تو بھاگے گا یا تو فائٹ کرے گا۔ بہت سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں لات اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، ککڑتے ہیں، ہے کہ نہیں بڑوں کو؟ تو یہ ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے، سٹریس ان کے اوپر رکھنے کی وجہ سے، تو سٹریس سے ہمیں دور رکھنا ہے، نرمی سے پالنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ پالنا ہے۔ بچہ بھاگے گا نہیں نا، بیٹھ کے سنے گا، غور کرے گا، یہ نہیں بیٹے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے۔ 6th پوائنٹ ہے غلط سے روک رہے تو اچھائی بھی بتانا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے وہ بھی بتانا ہے۔ جیسے اس کا ایگزامپل بتایا، بچے دیواروں پہ لکھتے ہیں پین سے، پینسل سے، تو بچے کو بتائے یہ نہیں لکھنا ہے، یہ غلط ہے، دیوار خراب ہو جائے گی، آپ اس پہ لکھو۔ پیپر دے بچے کو، پین دے، اس پہ لکھوائیں، اور اتنا لکھوائیں کہ وہ لکھ لکھ کے تھک جائیں، تو بچے کو پتہ چلے کہ یہاں پہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر معاشرے میں؟ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، رک جاؤ، میں نے کہا نا نہیں کرو، تو نہیں کرو نہیں کرو میں بچے کو کرنا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کا بھی قرآن میں ہمیں انداز ملتا ہے، جنت کی ذکر کرتے ہیں تو فوراً جہنم کا ذکر کرتے ہیں، خوشی کا ذکر ہوتا ہے تو غم کا ذکر ہوتا ہے، غم کا ہوتا ہے تو خوشی کا ہوتا ہے، عذاب کا ہوتا ہے تو نعمت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسی تربیت کی ہے، بچہ کھانے میں ہاتھ ڈال رہا تھا ادھر سے ادھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیارے بیٹے نہیں، رک جاؤ، ایسے نہیں کرو، اپنے سامنے سے بسم اللہ کہو، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ سکھایا، یہ ایسے نہیں کرو، اور کرنا کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی انداز نظر آتا ہے۔ تو یہ انداز ہمیں اپنانا بہت ضروری ہے
نہیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے. ہر معاملے میں دیکھیں جو کرتا ہے وہ غلط بتا رہے آپ تو صحیح بھی بتا دیتے یہ صحیح کام یہ ہے یہ کرو, اس سے کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے. آپ یہ کرو گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا, طریقے سے بتانا بہت ضروری ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے. 7 پوائنٹ ہے بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائیں کسی سے بھی بات کرنے کے, کہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو, یعنی اس کو دیکھو, اس کی طرف پورا توجہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسے سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. کیسے سمجھتے تھے؟ کمپلیٹ توجہ کے ساتھ لسنر بننا. ہم کیا کرتے ہیں, پکاتے ہیں, اچھا بولو, بچہ بولتے رہتا ہے, ہم پکاتے رہتے ہیں, اپنا کام کرتے رہتے ہیں, بچہ آبزرو کرتا ہے, وہ یہ سن رہی غور کر کے نہیں سن رہی ہے. باپ آتا ہے شام میں, بچہ بولنے لگتا ہے تو وہ باپ اپنا کام کرتے ہوئے ہاں ٹھیک ہے کر کے سنتے ہیں, تو اس سے تربیت نہیں ہوتی, بچے پہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. تو اس کی بات اس کو سامنے بٹھا کر دیں, 15 منٹ دیں, آدھا گھنٹہ دیں, اس کو بولنے کے لیے بیٹھیں, جب وہ بولتا ہے تو سنیں غور کر کے, پھر اس کا جواب بھی دیں. یہ چیز بھی تربیت کرتی ہے بچے کی, بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. اور بتایا گیا کہ 10% ہم جو بولتے ہیں نا اس کا اثر اونلی 10% ہوتا ہے, لیکن جو ہم عمل کرتے ہیں, ہم بچے کے ساتھ جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ 100% تربیت کرتا ہے. بولنے سے زیادہ ایکشنز میں آئے. ماں باپ کو ضروری ہے, گھر والوں کو ضروری ہے یہ چیزیں کریں. جب بچے سے بات کرے تو سنیں, اس کے دل میں آئے گا ہاں کتنا ان کو میری کتنی پرواہ ہے, یہ کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں, کتنا مجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پہ. بات کریں بچوں سے اور بچوں کی بات سنیں. یہ 7 پوائنٹ ہے. اس کے ضمن میں بہت سے واقعات آتے ہیں ہمیں سیرت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے ان کو چھوڑ کے گئے تھے بچپن میں, تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے, اور 10 سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ غصہ کیا نہ مارا. تو مطلب پیار محبت ہمیں نظر آ رہا ہے نا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رکھا ہوگا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ وہ جب ان کے والد آئے تو وہ جانے سے انکار کر دیے, والد کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت, ان لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر تھا آپ کا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا ایک واقعہ آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مفسر قرآن بھی کہتے ہیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 13.5 سال کے تھے, 13.5 ایئرس کے تھے, اور وہ شورا میں ممبر تھے. مجلس شورا ہوتی نا جہاں پہ سب بیٹھ کے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں, حل نکالتے ہیں, اس کے ممبر تھے. 13.5 سال کے بچے, ہم کسی ایسے بچے کو ڈالتے ہیں مشورہ دینے میں. تو صحابہ کرام آتے تھے اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اتنے مطلب ان کو نہ رکھے شورا میں, کیونکہ ان سے کچھ بھی ہم مشورہ لیتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. یہی سوچنا جو ہماری سوچ ہے آج کی, چھوٹے بچوں سے کیا مشورہ لینا, ان سے کیا بات کرنا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل آ جائیں. تو پھر کل واپس سب گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب سورہ فجر کی تفسیر سنائیں مجھے. تو سب نے بتایا, سب صحابہ نے تفسیر مختلف انداز میں بتایا. تو پھر آپ نے عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ تفسیر بتائیں. انہوں نے کہا کہ سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے یہ واحد صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے پہلے, اور اس میں میسیج تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, لہٰذا آپ لوگ نماز کی پابندی کریں اور صبر کریں. تو یہ تفسیر کسی اور نے نہیں بتایا, اور 13.5 سال کے صحابی نے بتائی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے, اسی لیے ان کو شورا میں ڈالا گیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 11 سال کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا تھا,
تفسیر بیان کرنے والے، قرآن کی تفسیر بڑی زبردست بیان کرتے تھے. تو یعنی کیسی تربیت کیے ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 سال آپ کی وفات کے وقت تھے، اس سے پہلے ہی آپ کو مفسر قرآن کہا گیا. تو پھر کیا تربیت ہوئی ہوگی بچپن سے، جس کے وجہ سے وہ اتنی کم عمر میں اس قابل بنے، ہے کہ نہیں. چلے، یہ تھا ہمارا 8th پوائنٹ. 8th پوائنٹ کیا ہے؟ بچوں کو ڈیسیشن میکر بنائیں، ان کو بھی شامل کریں. جیسے گھر کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل سودا لانا ہی ہے، مہینہ واری سودا ہم لے کے آ رہے، تو بچوں کو بٹھائے، کیا لانا چاہیے، کیا چاہیے گھر میں، اور بچوں کا مشورہ لے. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے بچوں کو انوالو کریں، ان کا مشورہ لے. باپ بزنس بھی کرنا ہے نا، اس میں مشورہ لے. ماں پکانے کے لیے سوچ رہی تو مشورہ لے، کیا پکائیں، کیا کھانا چاہتے ہو، کیا چاہیے، نہیں کیا پکائیں، سب کے حساب سے کیا ہے. تو ہر چیز میں اس کو ڈیسیشن میکر بھی بنائیں، اس سے اس کا ذہن ڈیولپ ہوگا، وہ ڈیسیشن میکر بنے گا. دیکھیں جس کے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچے کتنے میچور ہوتے ہیں، جلدی میچور ہوتے ہیں نا. یعنی ان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. بچوں پہ ذمہ داری ڈالیں، ڈیسیشن میکر بنائیں ان کو. یہ ڈسپلن کا، تربیت کا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. 9th پوائنٹ ہے بچے جو سوالات کرتے ہیں ان کا جواب دے. بچے جب سوال کرتے ہیں تو اکثر مائیں، اکثر گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں؟ چپ کرو، تم کیسے سوال کر رہے ہیں، ایسے سوال نہیں کرنا، چھوٹوں کی بات نہیں ہے، بڑے ہو جاؤ گے تو پتہ چلے گا. ایسے گندے انداز میں جھڑکی دے کر، ٹوک کر ان کا سوال جو ہے اس کو ہم اس کا جواب بغیر دیے کہ ٹھپ کرا دیتے. اب یہ چیز کیا ہوتی؟ سوال تو آ گیا نا اس کے ذہن میں، اب وہ سوال فلیکچویٹ ہوتے رہتا. اب کیا ہے اس کا جواب، کیا ہے اس کا جواب، کیا ہے اس کا جواب. اگر بڑے نہیں دیں گے، ماں نہیں دے گی، تو پھر غلط سورس سے اس کو غلط انفارمیشن ملے گی. تو پھر یہاں بھی تربیت بگڑ رہی ہے نا. فار ایگزامپل ایک دے کے مثال، جیسے بڑا بچہ ہوتا ہے اور دوسرا بچہ ہوتا ہے، تو دوسرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا بچہ ماں کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتا ہے. تو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ماں کو اس وقت تربیت کرنا چاہیے، چپ کرو، جاؤ یہاں سے، ایسے نہیں. ماں کو تربیت کرنا یہ اس طریقے سے بھی بتایا جا سکتا کہ دیکھو جیسے ہمارے باڈی میں آرگنس ہیں، ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، چلتے ہیں، ہاتھوں سے پیروں سے چلتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ماں کے باڈی میں ایک آرگن بنایا، وہ جس سے بچہ دودھ پیتا ہے، بیبی کو دودھ آتا ہے اس میں. تو اس طریقے سے سمجھائیں گے تو اس کا جو سوال ہے اس کا جواب اس کو ملے گا، وہ سیٹسفائی رہے گا، ہے کہ نہیں. اگر ان چیزوں کو ہم ہٹ کر کے ٹوک کر خاموش بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ غلط طریقے سے ان چیزوں کا امپیکٹ لیتا ہے وہ. تو سوالات کا علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دیں بچوں کو. تو سوالات بچے آتے ہیں ان کے ذہن میں تو اس کو ہٹانا نہیں ہے. یہ 9th پوائنٹ ہے. 10th پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ بچوں کو یہ بہت عام ہے گھروں میں، بچوں کو عزت نہیں دیتے. جتنا آبزرویشن سکلز بچوں میں ہوتی اتنے بڑوں میں نہیں ہوتی نا. جتنا بچوں میں سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے اتنا بڑوں میں نہیں ہوتا. بچوں میں بہت عزت نفس ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ بہت ہوتا ہے. ان کو آپ ہرٹ کریں نا تو بچے ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر زندگی بھر کے لیے وہ چیز ان کے اندر پلتی ہے. تو بچوں میں سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے تو بچوں کو عزت دے. جھڑکی دینا، بے عزت کرنا، تو ہے ہی ایسا، تو ہے ہی ویسا، تم چپ کر جاؤ، ادھر ہٹو، ادھر ہٹو، یہ جھڑکی نہیں. جھڑکیوں سے بھی بچوں کے سیلف ریسپیکٹ پہ مار پڑتی ہے. پھر بچے وہ جھڑکی دینے والے، چاہے ماں ہو باپ ہو، اس سے دشمنی کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، غلط جذبے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو بڑے، ماں اگر پیار کر رہی ہے، عزت دے رہی ہے،
ماں کی بات بڑی سنتا ہے بچہ. خاندان کا کوئی بڑا عزت دیتا ہے تو اس کی بڑی اچھی سے بات سنتا ہے, اس کے بارے میں محبت الگ ہی ہوتی ہے بچے کے ذہن میں. ٹھیک ہے, تو جھڑکی نہیں دینا ہے, بچوں کی عزت نفس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اور اس کے چلتے بچوں میں جو برائیاں ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ذکر کرنا. دھڑلے سے مائیں, دھڑلے سے خاندان کے بڑے, جو بھی آتا ہے اس کے سامنے بچے کی برائیاں بچے کو بٹھا کر کرتی ہے. سب کچھ سنتا ہے بچہ. ایک تو نفرت پیدا ہوتی ہے, ایک تو اچھا میں ایسا ہوں تو میں ایسا بن کے دکھاؤں گا, یہ ضد آتی ہے. بڑا شریر ہے, بات نہیں سنتا ہے. اچھا میرے بارے میں یہ بتا رہے, چلو شرارتی اپنا لیں گے, بات نہیں سنیں گے. تو جو بھی وہ کرتا ہے, اس کے پاس کوئی غلط چیزیں ہیں, شرارتی کرتا ہے, اس کو ذکر نہ کرے. لوگوں کے سامنے تو ہرگز نہیں, منہ بند ہو جانا چاہیے. بچوں کی برائی کے بارے میں پبلکلی کبھی بھی بات نہیں کرنا ہے. ان کو تربیت دینا ہے تو بچہ نہیں ہونا, کسی ایسے سے تربیت دلوا رہے تو وہاں پر بچہ نہیں ہونا. بچے کے سامنے کبھی بھی بچے کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے. یہ 10 پوائنٹ ہے. 11واں, بچوں کو لاڑوں کا لڈو نہ بنائیں. اتنے لاڑ, اتنے لاڑ, اتنے لاڑ, اتنا پھول بنا کے رکھتے ہیں, چوئی موئی بنا کے رکھتے ہیں بچوں کو. اس سے ہوتا کیا ہے, بچہ باغی بنتا ہے, بچے میں غرور آتا ہے, بچے میں تکبر آتا ہے, بچہ ضدی بن جاتا ہے, روڈ بن جاتا ہے, ایروگنٹ بن جاتا ہے, مطلبی بن جاتا ہے. یہ ساری صفات اس کے اندر آئیں گی. بے جا لاڑوں کا لڈو اگر ہم بنا کے رکھیں گے, اس کو پھول بنا کے رکھیں گے, بچہ گرتا ہے, ماں چیختی اللہ میرا بچہ, چیختے ہوئے اس کو کچھ نہیں ہوتا, مائیں روتی ہے. اتنا اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گرا ہے خود اٹھ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ گرا ہے تو پھر جائیں اس کو سہلائیں, لیکن اتنا مائیں رو پڑنا, ہاں اس کو ہنگامہ بنا دینا. بچہ دیکھ رہا ہے نا, اچھا ایسے میں ایسا اتنی عزت ملے گی, ایسا کرے گی, تو پھر ایسے ہی حرکتیں شروع کر دے گا وہ. تو اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو, اتنا زیادہ لاڑوں کے لڈو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو محنت کے عادی بنائیں. ہر جو تکلیف آتی ہے نا لائف میں, اس کو جھیلنے کی ان کے اندر مادہ پیدا کرے. لاڑ کی جگہ لاڑ, ٹھیک ہے, ڈسپلن کی جگہ ڈسپلن, تربیت کی جگہ تربیت. تو یہ ساری چیزیں والدین کو پیرلل لے کے چلنا ہے. تو یہ 11 پوائنٹس ہے. 10th پوائنٹ ہے نا, ان کو عزت دینا. تو ان کو تو سدھرے گا نہیں, تو اتنا شیطان ہے, تو وہ ہے, تو یہ ہے, تو ایسی باتیں نہیں کرنا. تو یہ جو 11 پوائنٹس ہے وہ دوسری چیزیں, یعنی اس کے اس باکس میں دوسری چیزیں بھرنے کے پہلے یہ چیزیں بھریں, اس طریقے سے تربیت کریں. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں بھریں گے اس کے اس باکس میں, تو جب وہ موبائل ٹچ کرنا شروع کر دے گا, موبائل ہو یا پھر گھر سے باہر نکلے گا, لوگوں کو ملے گا, تو پھر وہ خالی تھا نا, تو اس میں وہ چیزیں ڈال دے گا, وہ چیزیں آبزرو کرے گا جو باہر سے سیکھے گا. تو خالی دماغ میں یہ 11 پوائنٹ سے شروع کریں. اور آگے جو تعلیم ہم دلواتے ہیں اس سے پہلے تربیت کریں, تاکہ آپ کی تربیت اس کو تعلیم پر عمل کرنا سکھائیں. تربیت بچپن سے ہی ہوتی ہے, ماں کی گود سے ہوتی ہے. تو تربیت کیا کرتی ہے, جو تعلیم آگے سیکھ رہا ہے وہ اس پر عمل کرنا اس کو سکھائے گی. کلیئر؟ تو تربیت بہت ضروری ہے. تربیت کا ایک چیپٹر سکھائے, علم کے 70 چیپٹر سکھانے سے بہتر ہے. تو اس دوران بچوں کو اخلاقیات سکھائے, گڈ مینر سکھائے, بیڈ مینرز بھی بتائے کیا ہوتا ہے بیڈ مینرز, اور حلال حرام بات کریں. یہ حلال ہے, گھر میں دیکھے گا نا بچہ, سنے گا یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, اس کو سمجھ آئے گی, اچھا حرام بھی ہوتا ہے, حلال بھی ہوتا ہے, حرام اس کو کہتے ہیں, حلال اس کو کہتے ہیں. وہ ڈالے گا اپنے اندر. پھر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کا احترام کرنا سکھائیں, رسپیکٹ کرنا سکھائیں, اور خود کریں. کیونکہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا,
ہم جتنا بولیں گے وہ اونلی 10% امپیکٹ پڑے گا. ہم عمل کر کے دکھائیں گے بولنے سے زیادہ 100% وہ امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پہ. اس کی مثال ہم چھوٹی دیکھتے ہیں. ماں باپ پڑھتے ہیں نماز, ابھی رینگتے ہوئے آتا ہے, کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, اپنا جیسے ہی دوپٹہ لیا, جو بھی ٹوپی لگا دیا, کچھ بھی کر دیا, کھڑے اٹھنے بیٹھنے کی وہ ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے. یعنی کاپی کر رہا ہے نا, بات کو سمجھے. یہ 7 سال بہت اہمیت کے ہیں. تو اس میں اخلاقیات سکھائے, مینرز, حلال حرام, اللہ کے تعارف کروائے, ادب سکھائے, احترام سکھائے, بڑوں کو جواب نہیں دینا. بچہ جب چھوٹا رہتا ہے جواب دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. جب خوش ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا فیڈ کر رہے ہیں, اس کو یہ فیڈ کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا اچھا ہے. تو بچہ جب بڑوں کے احترام نہیں کرتا, ڈس ریسپیکٹ بتاتا ہے, تو اس کو ریسپیکٹ بتانا سکھانا, ایسے نہیں بات کرنا ان سے. تو اور بچے خاص کر ان کو عزت نہیں دیتے جو ان کو عزت نہیں دیتے. گیو اینڈ ٹیک ریاکشن ہوتا ہے بچوں کے پاس. آپ دیکھیں, آبزرو کریں. آپ محبت دیں گے تو بچے محبت دکھائیں گے, آپ چڑھیں گے تو بچہ بھی چڑھے گا, آپ غصہ دکھائیں گے تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کے منہ بنائے گا. تو گیو اینڈ ٹیک ریاکشن ہوتا ہے. تو ادب سکھائے, احترام سکھائے, پاکی ناپاکی سکھائے بچوں کو بچپن سے ہی. یہ بعد میں جا کے سیکھنے کی نہیں, یہ 7 سالوں میں اتنا سارا ٹرین کر دینا ہے اس کو. جائز ناجائز, جنت جہنم, یہ سب سکھانا بہت ضروری ہے. تو بیسیکلی اگر ایک جملے میں کہا جائے تو بچے کو 7 سال میں نام کا اور کام کا مسلمان بنائیں, ایسی تربیت کریں. ماں باپ, خاص کر ماں باپ اور خاندان والے, کام کا اور نام کا دونوں کا بھی مسلمان ہو. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے کیا حالات ہیں اور ساری دنیا کے کیا حالات ہیں. اگر انڈیا کی ہم حالات دیکھیں تو مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہاں, اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو تو ہم نکال نہیں سکتے, تو ان کو اسلام سے ہٹاؤ, اسلام سے دور کرو. اب اس کوشش میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر ہم 7 سال تک, جب بچہ باہر نکلنے کے پہلے اگر آپ 3 سال میں بھی بچوں کو ڈالتے ہیں نا, اتنا ضروری نہیں ہے 3 سال میں اسکولوں میں ڈالنے کی. اصل تو تربیت ماں کی گود میں ہونی چاہیے. اس لیے دیکھیں, انڈیا پاکستان کو چھوڑ کے کوئی ملک میں 5 سال سے پہلے بچوں کو لیتے ہی نہیں. کئی جگہ پر 7 سال سے پہلے بچوں کو لیتے ہی نہیں, کیونکہ 7 سال تک ماں کو تربیت کرنا ہے, گھر والوں کو تربیت کرنا ہے, پھر اس کو باہر نکالنا ہے. بچپن سے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے باہر نکالتے ہیں, تو باہر جا کے وہ کیا تربیت لے گا, کیا سیکھے گا؟ جو سیکھے گا وہی ڈالے گا اپنے اندر. تو جب ایسے ماحول ہے تو بچوں کو اتنے کم عمر سے بہادر بنائیں, کام کا نام کا مسلمان بنائیں, اس کے اندر عاجزی لے کے آئیں, شکر گزاری لے کے آئیں. یہ بتانا اسلام کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, تو یہ بتانا بہت ضروری ہے. کیونکہ آگے جو بھی ناموافق حالات ہوں گے, بیڈ حالات ہوں گے, اس میں بچہ سروائیو کر سکے, اس میں بچہ اپنے شہید ہونا پسند کر سکے, لیکن دین کو چھوڑنا پسند نہ ہو, اخلاق سے عاری نہ ہو, ٹھیک ہے, غلط پہ جانے والا نہ ہو. اتنا اسٹرانگ اس کو بنانا ضروری ہے, اور یہ بچپن سے بہت ضروری ہے. بچوں کو عدل و انصاف سکھائیں, ہر حالت میں انصاف کرنا, عدل کرنا, جو غلط ہے اس کو غلط بولنا, جو صحیح ہے اس کو صحیح بولنے کی عادت بچوں میں آنی چاہیے. خود غلط ہے تو بھی اپنے آپ کو غلط بتانے کی صلاحیت پیدا کرنا. 13واں پوائنٹ ہے, بچوں کو بد دعائیں نہیں دینا. معاشرے میں یہ بھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ ماؤں کی بد دعا نہیں لگتی, ماؤں کی بد دعا لگتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے, اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. بچوں کی تربیت ہر جگہ کرنی چاہیے, اور اکیلے میں بھی کریں, پبلک میں بھی کریں. بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. تربیت کے لیے کوئی عمر
فکس نہیں ہے. ہر عمر میں بھی بچوں کو مارا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں ہم آگے والد کا جو حق ہے اس میں دیکھیں گے. ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، اور بچوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ نہ پبلک میں وہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں نہ اکیلے میں. ہر وقت ڈسپلن کو فالو رکھنا ہی ہے، کیونکہ بربادی یا بگاڑ میں کوئی وقت نہیں لگتا. وہ جلدی ہوتا ہے کہ جیسے برائی جلدی سیکھ جاتا ہے بچہ، تو بربادی اور بگاڑ جلدی ہوتی ہے، لیکن تعمیر میں وقت لگتا ہے. یہ بہت ضروری ہے اس کو نظر میں رکھنا. بچوں کی تربیت مار کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن مار بچوں کا عذاب کا مار نہیں ہونا چاہیے، ادب سکھانے کا مار ہونا چاہیے. جانوروں کو جیسا پیٹا جاتا ہے اس طریقے سے نہ پیٹے، ادب سکھانے کے لیے. اس کا ہمیں حدیث میں ملتا ہے جیسے مسواک کی لکڑی ہے اس سے ہلکی سی مار لگائی جائے. ایک اور چیز ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ہے کہ اولاد کی خادمہ بننا آج کل کی مائیں پسند کر رہی ہے، اولاد کی سرونٹ بننا پسند کر رہی ہے. جو فرمائش ہے وہ فوراً پوری کرتی ہے، جو چاہے بچوں کو کرنے دیں، بچوں کو ٹوکے نہیں، بچوں کو آزادی سے رہنے دیں ان کی مرضی سے. ایسی مائیں خادمائیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے پہلے مائیں اپنے مالک کو جنے گی. تو وہ کر کے دکھا رہی ہیں آج کل کی مائیں، خادمہ بن رہی ہے، تو جو کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے. ہر فرمائش بچے کی پوری کرنا، ہر بات میں سرنڈر ہو جانا، یہ بھی بچوں کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. صرف سن کر یہیں پر اپنے کپڑے جھٹک کے آگے بڑھنے والا نہ بنائے، جو سنے اس پر عمل کرنے والا بنائے. امید کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کے گھروں کو دیندار گھر بنا دے اور سب کی نسلوں کو دیندار بنائے. اللہ رب العزت سب کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ڈال دے، اور اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے انسان ہم سب بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.